بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو دونوں صورتوں میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد تفتیش کا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب تفتیشی افسر جو ہے اگر تفتیش درست نہیں کر رہا تو دونوں فریقین میں سے کسی بھی فریق کو یہ اختیار حاصل ہے، جو بھی ایگریوڈ پارٹی ہے جو محسوس کرتا ہے کہ تفتیش درست نہیں ہو رہی تو وہ تبدیلی تفتیش کی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ کہاں پہ کر سکتا ہے، تبدیلی تفتیش کیسے جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، کون سے بورڈز بیٹھتے ہیں، کن کی ریکمنڈیشن سے تبدیلی تفتیش ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سروسز کسی بھی ویور نے حاصل کرنی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، ٹرانسلیشن سروسز ہے یا کورٹ کیس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہمارے گیون نمبر پر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اب اگر تو تبدیلی تفتیش کی پہلے تو وجوہات دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے کسی کے بھی خلاف تو آپ کا کام ہے کیس کو ثابت کرنا، اپنے گواہان کو پیش کرنا، ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا۔ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی بھی کیس ہو لیکن گواہان عموماً ہوتے ہیں، تو اب گواہان کے وہ بیانات ریکارڈ نہیں کرتا پولیس جو تفتیشی افسر ہے، یا اوفینسز کا ایجاد نہیں کرتا پراپر، یا تفتیش کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے پراپر طریقے سے سر انجام نہیں دیتا اپنی ڈیوٹی، تو آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں اگر آپ کمپلیننٹ بھی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایکیوزڈ پارٹی ہیں، کسی نے آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی ہے اور آپ اپنی گواہیاں پیش کر کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ نہ تو آپ کے بیانات ریکارڈ کر رہا ہے، نہ ہی آپ کے جو وٹنسز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اگر کر بھی لی ہیں تو تب بھی آپ کے خلاف وہ جو ہے وہ تمام چیزیں لکھ رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تفتیش کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اور کہاں جا سکتے ہیں، اب یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے تفتیش صحیح نہیں ہو رہی تو آپ نے ایک عدد اپلیکیشن فائل کرنی ہے سی پی او یا ڈی پی او کو، یعنی ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس کو۔ اب یہ ہمیں آرٹیکل 18A بتاتا ہے پولیس آرڈر 2002 کا، جس میں یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن کو چینج کروانے کا، ٹرانسفر کروانے کا کیا پروسیجر ہے۔ اب ٹائم بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے، 7 دنوں کا ٹائم بتایا گیا ہے۔ جب اپلیکیشن آپ نے فائل کرنی ہے پہلے سٹیج پہ، یہ تینوں الگ الگ بورڈز بیٹھتے ہیں لیکن الگ الگ مرحلوں پہ ان کو اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک بورڈ نے ریکمنڈیشن دے دی، اس پہ سی پی او یا ڈی پی او صاحب نے فیصلہ دے دیا، تو آر ایس بی کے ریکمنڈیشن پہ پھر جایا جائے گا آر پی او کے پاس یا اور اس کے بعد آئی جی کے پاس، تو یہ تینوں بورڈز ہیں۔ اب 7 دنوں کا ٹائم لکھا گیا تو آپ نے سب سے پہلے سی پی او کو یا ڈی پی او کو، جو بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوتا ہے پولیس کا، اس کو اپنی اپلیکیشن فائل کرنی ہے، ریٹن اپلیکیشن فائل کریں گے، جس میں آپ لکھیں گے کہ تفتیش درست نہیں ہو رہی، کس وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ آپ نے اپنی وجوہات لکھنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ تبدیلی تفتیش کی اپلیکیشن کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، آپ یوٹیوب پہ سمپل لکھیں گے چینج آف انویسٹیگیشن اپلیکیشن، تو فرسٹ والی اپلیکیشن میری آئے گی، آپ اس کو جو ہے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جب اپلیکیشن فائل کر دی تو جو ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ سے ریکمنڈیشن حاصل کرے گا، اوپینین حاصل کرے گا۔ آفٹر اوبٹیننگ اوپینین، اب ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ سے جب اوپینین وہ حاصل کرے گا، اب ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ وہ لکھے گی کہ ہاں بھئی اس کا جو ہے یہ تبدیلی تفتیش بنتی ہے، کی جانی چاہیے، نہیں کی جانی چاہیے، کیا جو بھی ہے اوپینین آ جاتا ہے تو اس پر وہ اپنا فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں ڈی پی او صاحب یا سی پی او صاحب، اور ایک تفتیشی افسر سے دوسرے تفتیشی افسر کو مارک سپرد کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن۔ لیکن اب یہاں پہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر پہلا تفتیشی افسر اے ایس آئی ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، تو دوسرا والا اس کے برابر ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، سب انسپیکٹر ہو جائے، ایس ایچ او ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر سب انسپیکٹر آلریڈی تفتیش کر رہا ہے تو سب انسپیکٹر ہی ہو کم سے کم، یا پھر اس سے اوپر جو ہے انسپیکٹر ہو جائے یا پھر ڈی ایس پی ہو جائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یا تو ایکول رینک ہوگا یا پھر اس سے ہائر ہوگا اگر تبدیلی تفتیش کا آرڈر کر بھی دیا جاتا ہے۔ اب سیکنڈ پہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے
اور اب کوئی بھی ایگریوڈ پارٹی ہے، اب اس کے خلاف اگر یہ اپلیکیشن فرسٹ اپلیکیشن چینج ہو جاتی ہے، دوبارہ اپلیکیشن اگر آپ نے چینج کروانی ہے تو دوبارہ درخواست کہاں پہ جائے گی؟ ریجنل پولیس آفیسر کے پاس، اور ریجنل پولیس آفس پہلے کہاں پہ گئی تھی؟ ڈی پی او کے پاس یا سی پی او کے پاس، ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس۔ اب سیکنڈ والا اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں۔ اب سیکنڈ والی جو جائے گی انویسٹیگیشن چینج کی درخواست، وہ جائے گی آر پی او کے پاس۔ آر پی او یہاں پہ بھی 7 دنوں کا ٹائم رکھا گیا ہے، اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے بلو کلر میں، اور اب 7 دن کا ٹائم ہے، اور یہ کہاں سے جو ہے وہ لے گا اوپینین؟ یہ لے گا ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ سے۔ اب ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ میں کون کون سے ممبر شامل ہیں اور ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ میں کون کون سے ممبر شامل ہیں، آگے چل کے اسی کے پروویژنز میں آگے بتایا گیا ہے 18A آرٹیکل میں ہی۔ اب اوپینین لے گا، اور وہی اوپینین اگر وہ بتاتے ہیں کہ اس کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، جو بھی طریقہ ہے، اور اس کے مطابق وہ ہے فیصلہ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اگر تو آر پی او نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا، آر پی او جو اسٹینڈنگ بورڈ ہے، تو اس کے بعد تھرڈ ٹرانسفر کے لیے آپ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ تو وہ جایا جا سکتا ہے پروونشل پولیس آفیسر، جس کو آئی جی پی بھی کہا جا سکتا ہے، جو پروونشل لیول کی سطح پر پولیس آفیسر ہوتا ہے، جو کہ اب پنجاب کی بات کریں تو آئی جی پی پنجاب آ جائے گا، انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب۔ اب یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن اسی طرح فائل کریں گے، تو لیکن یہاں پہ جو ٹائم لمٹ ہے وہ 30 دنوں کا رکھا گیا ہے، جبکہ اوپر 2 جو بورڈز تھے، 2 جو طریقہ کار رکھے گئے اس میں 7 دنوں کا، جبکہ یہاں پہ 30 دنوں کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ اور اپلیکیشن فائل کریں گے تو وہ جو پروونشل پولیس آفیسر ہے وہ بھی اوپینین لے گا، کس کی لے گا؟ اسٹینڈنگ ریویو بورڈ کی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بورڈ کون سے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کو کسی ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے دوسرے انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ، یا ٹیم آف انویسٹیگیٹنگ آفیسرز میں، جو کہ ایکول رینک ہوگا یا پھر ہائر رینک ہوگا پریویس انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے۔ اب یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کون سے ہوتے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کہہ لیں تو اس پہ جو ہے وہ ایک تو ہوگا ایس پی، یہاں پہ لکھا ہوا ایس پی، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایک ایس پی ہوگا ایز اے چیئر پرسن، اور 2 ہوں گے ڈی ایس پی، ایک ایس پی اور 2 ہوں گے ڈی ایس پی۔ اب یہ بورڈ ہوگا ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کا، اور جبکہ ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ میں بھی 3 جو پولیس آفیسرز شامل ہوں گے، ایک تو ہوگا ایس پی ایز اے چیئرمین، اور 2 ایس پی ہوں گے ایز اے ممبرس، اس میں بھی 3 ممبرس ہوں گے۔ اسی طرح اسٹینڈنگ ریویو بورڈ جو پروونشل لیول پہ آتا ہے، اس میں بھی 3 جو ہیں وہ 3 پولیس جو ہیں آفیسرز انوالو ہوں گے، ایک ہوگا ڈی آئی جی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ایز اے چیئرمین ہوگا، اور 2 آفیسرز ہوں گے، لیکن ان کا بھی جو رینک ہے وہ ایس پی لیول سے کم نہیں ہوں گے، اور ان کا جو یہ بطور ممبر ایکٹ کریں گے۔ تو اس طرح آپ ان کو اپلیکیشن فائل کر کے ان کی ریکمنڈیشن آئے گی تو تب ہی جو ہے وہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہو سکے گی، ادروائز جو قانون میں بتایا گیا تو اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہی طریقہ ہے جو پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 18A میں بتایا گیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، پولیس کرتی ہے خود سے کوئی اپلیکیشن فائل کر کے یا ویسے ریجیکٹ کر دیتا ہے بغیر ممبر کے بورڈ کے ریکمنڈیشن کے، تو وہ ایک چیلنجیبل چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب سے چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنی تھی، اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔